الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول وأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 ہے اور تیسری آیت ہے جس سے قادیانیت جناب محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی اجرائے نبوت پر استدلال کرتی ہے. اب سب سے پہلے اس آیت کے الفاظ یا اس نص کے کلمات مفردات اس کو دیکھیں، پھر ہر سننے والا اور ہر تأمل کرنے والا اس پہ واضح ہو جائے گا کہ یہ کس مضمون کو بیان کرنے کے لیے یہ عبارت النص ہے. اور قادیانیت اللہ کے اس کلام سے جو ثابت کرنا چاہتی ہے اس کا اس نص سے کوئی تعلق نہیں. اب آپ دیکھیں قرآن کریم کی عبارت ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو کوئی اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے، یعنی اللہ کا مطیع، اللہ کے رسول کا مطیع. اب ان کو اللہ کس نگاہ سے دیکھیں گے، ان کی کیا قدر ہوگی، اللہ کے ہاں انہیں کیا مقام ملنے والا ہے. اللہ فرماتے ہیں سو یہی تو وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام فرمایا. پھر سننے، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا تو یہی وہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہوں گے مع الذین، جن پہ اللہ نے انعام فرمایا. آگے ہے من النبیین. اب انعام کن لوگوں پہ ہوا اس کا بیان ہے. وہ ہیں انبیاء، صدیق، شہداء اور صالحین. اس کے بعد یہ فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور کیسی ہی حسین ہے، خوبصورت ہے، بہترین ہے یہ لوگ کس چیز میں؟ رفاقت میں. تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ قرآن کریم کی عبارت، یہ لفظ کس چیز کو بیان کر رہی ہے. تو اس معنی کے لیے یہ نص ہے کہ اللہ اور رسول کے مطیع لوگوں کو معیت حاصل ہوگی منعم علیہ بندوں کی. اگر صرف اس کے ظاہری ترجمے کو ہی دیکھ لیا جائے تو یہ مضمون عیاں ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ان الفاظ میں یا اس آیت میں کیا بیان فرما رہے ہیں؟ آغاز ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے مطیع بندوں سے، پھر اس کے بعد ان کی معیت کا بیان ہو رہا ہے کہ ان کو کن کی معیت حاصل ہوگی، یہ لوگ کن کی معیت میں ہوں گے۔ پھر یہ بتایا کہ یہ ہوں گے منعم علیہ بندوں کی معیت میں، جیسے آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھی راہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پہ تو نے انعام کیا۔ اب کن پہ اللہ کا انعام ہوا، اسے اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ جن پہ اللہ کا انعام ہوا، جو منعم علیہ بندے ہیں، وہ انبیاء ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالحین۔ اب اللہ اور رسول کی اطاعت سے یہ مقام ملے گا، معیت منعم علیہ بندوں۔ اب کلام بھی آپ کے سامنے، اور وہ کس چیز میں عبارت النص ہے، یعنی اس نص سے جو مضمون ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ اور رسول کے مطیع وہ لوگ منعم علیہ بندوں کی معیت میں ہوں گے، اور کچھ بھی نہیں۔ اب آتے ہیں کہ قادیانیت اس سے کیا ثابت کر رہی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ اور رسول کی اطاعت سے امت محمدیہ میں یہ 4 گروہ پیدا ہوں گے۔ کون؟ من النبیین، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تو 4 گروہ بننے کا ذکر ہے اس آیت میں۔ انصاف سے صرف الفاظ ہی کو دیکھ لیں، میں یہ نہیں کہتا کہ اس آیت کی تفسیر میں کیا رائے تھی حضرات صحابہ کی، تابعین کی، مفسرین کی، مجددین کی، یہ میں نہیں آپ کو کہہ رہا، صرف الفاظ دیکھ لیں، اور جو مفہوم مسلمان لیتے ہیں، مسلمان امت اس آیت سے لے رہی ہے کہ اس میں اللہ تعالی اللہ اور رسول کے مطیع بندوں کو مقام معیت عطا فرما رہے ہیں، منعم علیہ بندوں کی۔ پھر ساتھ ہی منعم علیہ بندوں کا بھی بیان فرما دیا کہ منعم علیہ بندے کون ہیں؟ انبیاء، صدیق، شہداء اور صالحین۔ تو ان کی معیت نصیب ہوگی۔ یہاں تو کوئی ذکر ہی نہیں کہ اللہ اور رسول کی اطاعت سے انبیاء بنیں گے، اللہ اور رسول کی اطاعت سے صدیق بنیں گے، اللہ اور رسول کی اطاعت سے شہداء بنیں گے، اللہ اور رسول کی اطاعت سے صالح۔ یہ تو کوئی ذکر ہی نہیں، مضمون ہی نہیں۔ مضمون آیت یہ ہے کہ مطیع اللہ اور رسول کے انہیں معیت نصیب ہوگی ان حضرات کی جو منعم علیہ ہیں، اور منعم علیہ کا بیان بھی اللہ نے فرما دیا کہ یہ 4 گروہ ہیں، انبیاء، صدیق، شہداء اور صالح۔ تو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا اس آیت کے الفاظ کے مفردات کو بھی اور اس کے معنی کو بھی، ترجمہ بھی۔ تو اب یہ دیکھ لیں آپ کہ ایک گروہ قرآن کی نص کو اس کے مفردات کی روشنی میں لے رہا ہے، اور دوسرا گروہ اس کا یکسر خیال ہی نہیں رکھتا کہ یہ آیت کیا بیان کر رہی ہے۔ ہاں، قرآن کو استعمال کرتے ہیں اہل الحاد اپنے الحادی مقاصد کے لیے، یہ ضرور اہل تفسیر نے اور اصول تفسیر میں
بیان کیا گیا ہے کہ ایک گروہ انسانوں کا وہ ہے جو اپنے باطل عقائد کو قائم کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد قرآن کو ان مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں الذین یلحدون فی آیاتنا، جو آیات قرآنی میں الحاد کرتے ہیں۔ اب ہم اس مقارنے کے بعد کہ مسلمان امت کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ان اطاعت کرنے والے بندوں کو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی معیت اور رفاقت۔ اب آپ دیکھیں وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، اللہ جب یہ بھی فرما رہے ہیں کہ یہ بہترین رفاقت ہے، تو اب کیا رہ جاتا ہے؟ قادیانیوں کا وجہ استدلال یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ مسلمان جو اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے وہ صدیق بھی بنیں گے، صالحین بھی بنیں گے، شہداء بھی اور انبیاء بھی۔ تو صدیق اور صالحین اور شہداء تو امت میں ہوں گے، امت میں نبی کیوں نہیں ہوں گے؟ یہ ایسا نقطۂ نظر ہے جس کا قرآن سے، اسلام سے، سلف صالحین سے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ جب سے قرآن نازل ہوا اس سے لے کے مرزا صاحب کے دور تک کسی مفسر مسلمان کی یہ رائے نہیں۔ اب ہم اس پہ مناقشہ کرتے ہیں تفصیل سے۔ ہم یہ کہتے ہیں اولاً یہ آیت کن پہ نازل ہوئی؟ محبت اس کا ہے محمد الرسول اللہ۔ کن کے سامنے نازل ہوئی؟ شہود قرآن حضرات صحابہ ہیں۔ حضرات صحابہ نے کن کے سامنے قرآن کو بیان کیا؟ تابعین کے سامنے، پھر اس کے بعد اتباع تابعین، پھر ائمہ مجتہدین، پھر اسی طرح جامعین سنن جنہیں ہم محدث کہتے ہیں، محدثین، اور اسی طرح امت کے اندر مجددین بھی پیدا ہوئے، بلکہ خود قادیانیت کی ایک کتاب ہے اصل مصفح، جس میں ہر صدی کے مجددین کا ذکر ہے۔ تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے 1300 سال میں کسی شخص نے بھی اس آیت کو اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا کہ جناب محمد رسول اللہ کے بعد بھی نبی ہوں گے، اور یہ آیت اس کی دلیل ہے، کسی شخص نے۔ تو اب اجماع امت سے نکلنا، مرزا صاحب کہتے ہیں، یہ اللہ کی لعنت کا موجب ہے۔ یہ دیکھ لیں۔ پھر اسی طرح دوسری بات یہ کہ مرزا صاحب کے ایک خصوصی ساتھی ہیں مولوی محمد علی لاہوری، جو لاہوری گروپ کے بانی اور صدر ہیں، اور انہوں نے قرآن کی ایک تفسیر بھی لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ آیت جو ہے نا کہ منعم علیہم، اللہ کے انعام یافتہ لوگ، اب اس میں انبیاء کا بھی ذکر ہے، تو کہتے ہیں یہاں نبی کا لفظ آ جانے سے بعض لوگوں کو یہ ٹھوکر لگی ہے کہ خود مقام نبوت بھی اس دعا کے ذریعے مل سکتا ہے۔ جب آپ نے اللہ سے مانگا کہ اللہ ہمیں منعم علیہ بندوں میں بنانا، تو گویا انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ 4 گروہ ہیں
منعم علیہ بندوں کے. تو کوئی شخص یہ کہے اور اللہ سے مانگے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم دے، صراط الذین انعمت علیہم، منعم علیہ بندوں کا راستہ ہمیں عطا فرما. تو اس سے یہ دعا کرنا کہ اے اللہ ہمیں نبی بنا، یہ اصولی طور پہ غلطی ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ نبوت دعا سے نہیں ملتی، استفاء سے ملتی. بس نبوت کسبی نہیں کہ آپ بہت اطاعت کریں گے. تو من یطع اللہ والرسول، اس آیت سے اس استدلال کو مرزا صاحب کے شاگرد رد کر رہے ہیں کہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت سے کسی کو نبوت مل جائے. تیسری بات یہ غور کریں کہ اس آیت میں 4 گروہ بیان ہوئے ہیں. ترتیب یہ ہے: پہلا گروہ النبیین، دوسرا الصدیقین، تیسرا الصالحین، الشہداء، چوتھا صالحین. تو کیا واو اگر ترتیب کے لیے ہے، جیسے قادیانی بہت زور شور کرتے ہیں، واو ترتیب کے لیے ہے، اور اے مسلمانوں اللہ کی ترتیب کو تم نہ اکھاڑو، چلیں. تو کیا منعم علیہ سب سے پہلے نبی بنتے ہیں؟ یہ ہمارا سوال ہے. پھر اس کے بعد صدیق بنتے ہیں، پھر اس کے بعد شہید بنتے ہیں، پھر صالح بنتے ہیں. تو اب تمہاری واو ترتیب پہ ہی آ جائیں تو پھر یہ دیکھ لیں کہ یہ کیا ترتیب ہے. اللہ کے بندو، یہ مضمون ہے ہی نہیں کہ تم اللہ سے نبوت اور نبی بننا مانگو. یہ ہے ہی نہیں بات. بات یہ ہے کہ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ تم اللہ اور رسول کی اطاعت سے منعم علیہ بندوں کی معیت میں جاؤ گے، بس، اور کچھ بھی نہیں. یہی مضمون عبارت النص سے ثابت ہو رہا ہے. تو سورہ نساء میں اس مضمون کو اللہ نے صاف طور پہ بیان کیا ہے. تو اس سے معیت سے نبوت کو پا لینا، یعنی اللہ تو کہیں کہ تمہیں معیت ہوگی نبیوں کی، صدیقوں کی، شہداء کی، صالحین کی، اور اس سے کوئی گروہ یہ سمجھے کہ نہیں، یہ معیت کا بیان نہیں، یہ تو خود نبی بننے والی بات ہے. تو کس قدر کھلی یہ الحاد اور کھلی تحریف ہے اللہ کے کلام میں. یہ سادہ سی بات ہے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی. تو کس قدر انحراف ہے اس گروہ کا، قادیانیت کا، جو اس آیت سے اجراء نبوت ثابت کر. تو گویا قادیانی یہ کہتے ہیں کہ اطاعت سے اس امت کے اندر مطیع نبی پیدا ہوں گے، مطیع صدیق پیدا ہوں گے، مطیع شہداء پیدا ہوں گے، مطیع صالحین پیدا ہوں گے. اب کیا یہ مضمون قرآن کا ہے یا قادیانیت کا ہے؟ قرآن کا نہیں، قادیانیت کا ضرور ہے. لہذا ہم قادیانیت کو یہ نصیحت کریں گے کہ سب سے پہلے اجماع امت سے خروج موجب لعنت ہے. اس کے بعد آپ ہی کے بڑوں کا یہ قول ہے کہ یہ اصولی غلطی ہے. تیسری بات، یہ کھلا الحاد اور کھلی تحریف ہے. اور غرض قادیانیت کی کیا ہے کہ اسلامی مسلمات میں شک پیدا کیا جائے اور
انسانیت کو ایسے راہ راست سے صراط مستقیم سے دور کیا جائے۔ تو ہماری گزارش ناصحانہ ہے قادیانیت سے کہ آپ اللہ سے ڈریں اور اللہ کا خوف اختیار کریں، اور قرآن کریم کے اندر جو اللہ نے مضمون بیان کیا ہے اسی پہ رہیں اور اس سے آگے نہ جائیں اور اس کھلی تعریف کو چھوڑ دیں۔ انشاءاللہ اس موضوع پہ مزید ہم گفتگو کریں گے، اور اس آیت پہ قادیانی استدلال کے ابطال کو مزید ہم اس کا افصاح اور بیان کریں گے آئندہ کی مجلس میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔